ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ حیات و خدمات تیسری قسط آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ بھی سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے انٹرویو کے دوران جب آپ سے برطانیہ کے دوروں اور وہاں آپ کی تبلیغی خدمات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں برطانیہ کے دورے پر 1985 کے لگ بھگ گیا۔ اس دورے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے والد گرامی بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فراش تھے۔ انہوں نے لندن آنے کا حکم دیا تو میں ان کی تیمارداری اور عیادت کے لیے چلا گیا، یعنی علاج معالجہ کے لیے آپ کے والد گرامی علیہ الرحمہ ادھر تشریف فرما تھے۔ بعد ازاں یہ سلسلہ آمد و رفت جاری و ساری ہو گیا۔ ایک وقت یہ آیا کہ خود مجھے اپنے علاج معالجہ کے لیے لندن جانا پڑا۔ پھر میرے دورے عام ہو گئے۔ اس دوران میں وہاں کئی نہایت وسیع اور شاندار اس دوران میں وہاں کئی نہایت وسیع و شاندار جلسے ہوئے جہاں میں نے خطاب کیا۔ اس کے علاوہ ادبی و شعری نشستیں بھی ہوئیں۔ ان جلسوں اور ادبی نشستوں کا اہتمام برطانیہ کے کئی شہروں میں ہوا۔ جب پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ برطانیہ کے علماء و مشائخ کی ان خدمات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو دین سے قریب رکھنے کے لیے جاری رکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے علماء و مشائخ برطانیہ جو خدمات کر رہے ہیں ان کی حقیقت کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ کون کیا کر رہا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جو چیز ظاہر طور پر نظر آتی ہے ضروری نہیں کہ اس کی حقیقت بھی وہی ہو۔ میں سمجھتا ہوں، یعنی پیر صاحب فرما رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء اپنے اپنے انداز میں خدمت الناس اور خدمت دین کر رہے ہیں وہ لائق تحسین ہیں، تاہم یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ علمی لحاظ سے پایہ رازی اور علم غزالی کے وارث ہوں، یا وہ حضرت ذوالنون مصری یا جنید بغدادی ایسے صاحب تقوی اور بے ریا ہوں۔ یہ بہت مشکل بات ہے، لیکن اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے 50 سال بعد کا دور اس سے بھی بدتر آئے گا، اس لیے آج کا دور آنے والے وقت سے بہتر ہے۔ سچ فرمایا جی۔ پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کی توجہ اس جانب مبذول کرائی گئی کہ آپ نے برطانیہ کے مختلف شہروں میں اپنے خطابات کے دوران دبے یا کھلے لفظوں میں خانقاہی نظام پر اچھی خاصی تنقید کی، جس سے وہاں کے بعض مخصوص حلقوں خصوصاً نوجوانوں میں آپ کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ خود خانقاہی نظام سے اس کی تمام تر روایتوں کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہیں تو ان کو کچھ تضاد نظر آیا۔ اس موضوع پر جواب دیتے ہوئے پیر صاحب نے فرمایا کہ جہاں تک نظام خانقاہی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اپنی کتاب رنگ نظام میں رباعیات کے ذریعے تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ میری باتوں کو نظام خانقاہی کی مخالفت پر محمول نہ کیا جائے، کیونکہ میں اسی ماحول اور نظام میں پروان بھی چڑھا ہوں اور ان کا نمائندہ بھی ہوں۔
لیکن اس دور میں اس نظام کو نظام وراثت بنا دیا گیا ہے۔ مجھے اس پر اعتراض ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ ایک شخص نالائق ہونے کے باوجود جدی پشتی طور پر کسی گھر یا جائیداد کی وراثت کا حقدار ہو جائے، لیکن نیابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیابت اولیاء کوئی وراثت نہیں، یہ موروثی عمل نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں اور نہ ہی کوئی موروثی لحاظ سے اس کا مدعی ہو سکتا ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اولیاء اللہ نے اپنا جانشین ان لوگوں کو مقرر کیا جن کا ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہ تھا۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں فرید الدین کا حضرت خواجہ محبوب الہی محمد نظام الدین علیہ رحمہ سے کوئی خونی رشتہ نہیں۔ قطب صاحب کا حضرت خواجہ فرید الدین علیہ رحمہ سے کوئی خونی رشتہ نہیں۔ اسی طرح آپ اوپر تک چلے جائیں، میری بات کا مطلب یہ ہے کہ نیابت اور چیز ہے اور وراثت یعنی پراپرٹی کا وارث ہونا اور چیز ہے۔ روحانیت کے حوالے سے آپ ایک شیخ کی نمائندگی صحیح پیغام پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ جائیداد کا تو کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہی ہے، خواہ وہ جیسا بھی ہو، کیونکہ یہ دنیاوی مسئلہ ہے۔ اگر آپ کی جائیداد ہے تو آپ کو اسے تقسیم کرنا ہوگا، لیکن نائب اولیاء کی زندگی کا مقصد پیغام الہی یا پیغام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترسیل ہے۔ اگر وہ کوئی پیغام و پیام نہیں دے رہا تو اس کا درگاہ پر بیٹھنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ درگاہ میں بیٹھنے کا مقصد محض کھانا پینا نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ درگاہوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ اگر آپ اپنے بزرگوں کی تعلیمات چھاپ کر تقسیم کر دیں بلکہ دوسرے لوگوں کا سہارا لیں تو یہ بات میری نظر میں درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو ان پاک ہستیوں کی تعلیمات کا پتہ ہے، نہ ان حقائق سے آگاہی ہے جن سے وہ مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، البتہ کچھ مشائخ ضرور موجود ہیں جو صاحب علم و عرفان بھی ہیں اور صاحب کمالات بھی ہیں۔ اپنی مشہور کتاب نام و نسب کی تصنیف کے محرکات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے فرمایا، اس کا اولین محرک یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو محمد مخی الدین پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بزرگ عظیم ہیں، کہ نسب پر بعض حضرات نے اعتراض اٹھایا۔ مثلا نجم الحسن قراروی صاحب کی کتابوں میں نے پڑھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد نہیں ہے، یعنی سید نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات کے ابطال کے لیے میں نے نام و نسب لکھی اور بتایا کہ ان کے نسب پر اکابر امت کی کیا تحقیق ہے۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ اس ضمن میں نے بہت سی کتابوں کے حوالے بھی دیے، یہ حوالے مطالعہ کی برکت ہے۔ میں نے اس مسئلے کو پوری کوشش سے پایہ تکمیل کو پہنچایا کہ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نسباً حسنی و حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ، یوں تو سارے ولی محترم ہیں مگر آقا غوث الورا تیری کیا بات ہے۔ اس کے بعد سیدہ کے نکاح کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ اس حوالے سے برطانیہ اور پاکستان کے بہت سے سادات نے میری مخالفت کی، حتیٰ کہ اس سلسلے میں میرے والد مرحوم کو بھی میرے خلاف اکسایا گیا۔ ان کا موقف تھا کہ سیدہ کا عقد غیر سید کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ حرام ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن پاک کی روشنی میں اسے حرام ثابت کر کے دکھائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی غیر سید کو رشتہ نہ دیں لیکن اسے حرام قرار نہ دیں۔ ایسی بات کو مسئلہ نہ بنائیں جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ حلال کو حرام نہ کہیں۔ لوگوں نے حضرت سیدنا
پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے سیدہ سے غیر سید کے عقد کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ بات سچی نہیں بلکہ جھوٹی ہے۔ انہوں نے کبھی اسے ناجائز کہا ہے تو ایک مخصوص صورتحال کے پیش نظر۔ یہ صورتحال فقہی حیثیت کی حامل تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ کچھ لوگ ایک سیدہ لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ انہوں نے اس سے زبردستی نکاح کرنا چاہا۔ ایسی صورت میں کوئی باعزت آدمی خواہ کسی کم ترین خاندان ہی سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، ایسے فعل کو کبھی اور باعث توہین ہی سمجھے گا۔ ایسے حالات میں فقہ اجازت دیتی ہے کہ ایسا عقد نہیں ہو سکتا جس کی اساس ظلم و جبر ہو۔ عقد کے وقت لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ لوگ جب اسے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں اور اس کی تذلیل و توہین کر رہے ہیں تو عقد کیسے ہوگا؟ یہ لڑکی اتفاقاً سیدہ تھی۔ آئیے آپ بھی سماعت فرمائیں اور ہم بھی سماعت کرتے ہیں۔